مرشدی یا نبی یا نعرہ غوثیہ یا غوثیہ نعرہ حیدری یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا غوث اعظم بمن بے سر و سالہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست گل مست خار مست کوچہ و بازار مست نہایت ہی مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، یہ طریقت راہبر رشد و ہدایت استاد الاساتذہ فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید شفاعت رسول صاحب قادری حافظہ اللہ و رعاہ، قبلہ جمال طریقت کمال شریعت فخر السادات حضرت پیر سید حسن مجتبیٰ ترمذی صاحب زیلہ اطبالہ استاد الاساتذہ محقق عصر دانش عصر علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مقبول احمد صاحب زید مجدہ اور قبلہ وسیع اللسان علامہ حافظ محمد شبیر طاہر صاحب، اتنی صاحب علم ہستیوں کے درمیان میرا کچھ بھی کہنا جو ہے کہیں جسارت ہی نہ ہو جائے، اتنا تو مجھے یقین ہے میں کچھ بھی کہوں گا وہ تحصیل حاصل ہی ہوگا۔ حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی شہبازی لامکانی قندیل نورانی معشوق حقانی مطلوب جزدانی پیر پیراں میر میرا شیخ الانس والجن، کہنے دیجئے شیخ الکل سبحان اللہ، شیخ الکل غوث الیاس ابو صالح ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک، اور میرے نہایت ہی محسن اور روحانی استاذ کہوں تو بجا ہوگا قبلہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اس کی تقریر ہے اور بہانہ کشف المحجوب کا درس بھی ہے، اتنی نسبتیں جمع ہیں جو موضوع میں مجھے تفویض کیا گیا اسی پہ میں کچھ تھوڑی سی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن پتہ نہیں کیا ہے آج بولنے کو دل نہیں کرتا، سچی بات ہے۔ ہم بولنے والے لوگ ہیں، صبح بھی بولتے ہیں دوپہر بھی بولتے ہیں شام بھی بولتے ہیں، لیکن اب بولنے کو دل نہیں کر رہا، اس لیے دو کوہ گراں جو ہیں علم کے، ایک میرے دائیں ہیں ایک میرے بائیں ہیں، اللہ اکبر، کئی اسباب سبحان اللہ۔
حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرنے والوں نے اس طرح ادب کیا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے پوری زندگی غوث پاک کا نام بے وضو نہیں لیا۔ سنا تھا سرکار کا نام نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں نے ادب کا یہ معیار قائم کیا۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے کتاب پہ نشان لگا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے ساری زندگی غوث پاک کا نام بے وضو نہیں لیا، جب بھی لیا ہے با وضو لیا۔ بات احساس کی ہوتی ہے اور بات مراد کو پہنچنے کی ہوتی ہے۔ یہ کشف المحجوب پڑھی ہے، کشف المحجوب ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے عام کتاب ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے کچھ خاص کتاب ہوگی، کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے اخص کتاب ہوگی۔ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد کی فتوح الغیب اٹھائی اس نیت سے کہ میں اس کی شرح لکھوں، فرمایا میرے جسم پہ کب کبھی تاری ہوگی۔ میرے پاس فتوح الغیب کی 2 شرحیں پڑھی ہیں، ہم بھی اٹھاتے ہیں، ہم پہ تو کبھی کبھی تاری ہوئی نہیں، جس کا مطلب ہمارا وہ احساس ہی مر چکا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں کہ میں نے فتوح الغیب اس نیت سے اٹھائی کہ شرح لکھوں، فرمایا میرے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، میں نے کتاب رکھی اور فرمایا میں پیدل دہلی سے لاہور آیا۔ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لاہور میں باقاعدہ حیات تھے اور ان کی کرامت تھی کہ جو آپ کی بیعت کرتا رات کو اسے سرکار غوث پاک کی زیارت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوار منی لاہور میں ان کا مزار ہے۔ تو فرمایا میں ان کے پاس آیا کیونکہ شاہ ابو المعالی حضور غوث پاک کے حضوری تھے، تو فرمایا میں نے عرض کی حضور مجھے غوث پاک سے، حالانکہ شیخ محقق بھی حضوری ہے، بے شک بے شک، اب وہ وہاں کیوں گئے یہ کوئی اہل نظر ہی جانتا ہے، میں اس کی توجیہ کروں شاید وہ توجیہ بھی صحیح نہ ہو، یہ اہل نظر ہی جانتے ہیں۔ تو عرض کیا حضور مجھے حضور غوث پاک سے اجازت لے کے دے، میں فتوح الغیب کی شرح لکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت لے کے دی، پھر شیخ محقق نے اپنا علمی کام شروع کیا۔ یعنی ماننے والوں نے اس طرح مانا ہے، ماننے والوں نے اس طرح مانا۔ میں پنجابی جملہ کہنے لگا، ان جو منی ہے نا اکھاں بند کر کے تے ملتا پھر۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اور میں پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، اس سال بھی، ابھی تک ربیع الاول سے کوئی دن میرا خالی نہیں گیا، میں ہر جگہ یہ کہہ چکا ہوں غوث پاک کا بیان کرنا اور بیان سننا یہ کسی پلپلے سنی کا کام نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیوں ہے کیتا کیوں اور کیسے، یہ کیوں اور کیسے کرتا رہتا اور رہ جاتا ہے۔ جڑے اکھاں بند کر کے غوث کو مان لیندے نا انہاں دا کام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہاں کیوں اور کیسے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی عقل کو یہاں دخل نہیں ہے۔ لوگ نبی پاک کے نام پہ انگوٹھے چومنے پر اعتراض کرتے ہیں، سنی بھی نہیں چومتے، ہے کہ نہیں؟ ہم مسرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فتاوی افریقہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، کسی نے پوچھا غوث پاک کے نام پہ انگوٹھے چوم لیا کرے، اٹھائیے فتویٰ۔ میں نے وہ فتویٰ کئی بار پڑھا۔ اعلیٰ حضرت کی ورڈنگ آپ کو پتہ ہے کیسی ورڈنگ ہے؟ فرمایا ہاں چوم لیا کریں، اس لیے وجود عبد القادر وجود مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرمایا غوث پاک کے نام پہ انگوٹھے چوم سکتے ہیں، منن والے نہیں انہیں پر بنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الوہیت احمد ہی کو نہ ملی،
الوہیت احمد کو ہی نہ ملی، نبوت سے تو عاطل ہے یا غوث. یہ نا یہ تیرا شغل ہے، اب تو بیلا ماں اربان پوچھنا ماں شغلوں کے انا عاطل، اللہ بیلا عاطل میں نے بیلا بیکار فارغ. کہتے الوہیت ہی احمد کو نہ ملی کہ جس طرح یا رسول اللہ آپ نبی نہیں، آپ خدا نہیں، باقی سب کچھ ہے. نبوت سے تو عاطل ہے یا غوث، اے غوث پاک آپ نبی نہیں، باقی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. اس تو اگلی گل کرا سبحان اللہ کر دوں. سبحان اللہ. بول کے پنجابی سے چلن دے ویسے ڈرامے اسی اردو بڑے شوق نہ سمجھتے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کال کے بندے ہیں کہ حال کے بندے ہیں؟ چلو اپنا اپنا وجدان پیش کرو. حال کے بندے ہیں، وہ حال کے بندے ہیں. ان کے تذکرے پڑھ کے دیکھیے، ان کی کرامتیں پڑھ کے دیکھیے، ان کا مرید ہونا پڑھ کے دیکھیے. ہمیں تو پتہ نہیں مرید ہوتا کیا ہے، ہمیں کیا پتہ مرید کیا ہوتا. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی فرماتے ہیں نبیاں تے جد اوکڑ آئی. میں گل کروں لگا خاصا نہیں گل ہماری کروں لگا سوال سے بندے خاص بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. میں سبق سنا دیا نبیاں تے جد اوکڑ آئی روح میران دا پہنچا. نبیاں تے جد اوکڑ آئی روح میران دا پہنچا. مشکل حل کرائی ہر دی قرب شہادہ ہوتا. سبحان اللہ. نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، آقا کا نور. اللہ اکبر اللہ اکبر. نام نبیوں کے ہی ہے، مقام نبیوں کے ہی زیادہ ہے. اس شعر کی توجیحات ہیں. اللہ اکبر. ہے تو سبحان اللہ. سننا نہیں چاہتے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام محمد رضی نے اعلیٰ یہ پیار کرنا نا غوث پاک نہ کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کیوں پیار کیا. تو میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مزار سے گیا تو اتنے قوالی ہو رہی سی کہ میں منی گئے. فرمایا کہ آپ کا ایک فتویٰ ہے کہ قوالی مضامین کے نام آپ جائز نہیں سمجھتے. فرمایا میں میری طبیعت تھوڑی سی نا ملول نہیں ہوئی، پریشان ہوئی کہ یار سے قوالی مضامین. فرمایا میں مزار کے احاطے کے اندر پیر رکھیا نہ چلو. فرمایا قوالی کی آواز بند ہو گئی. میں دیکھا تبلا بھی بج رہا وا، مضامین بھی سارے ہارمونیم بج رہا مگر میری کرنا جواب نہیں آ رہی. فرمایا میں نے پھر قدم باہر نکالا تو پھر مجھے آواز آ رہی تھی، قدم اندر رکھا تو پھر آواز نہیں تھی. میں نے سوچا حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا میری ذات کے لیے خصوصی تصرف ہے. میرے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا ہے. وہ جانتے ہیں میرے فتوے کو، میری تحقیق کو. فرمایا پھر میں نے قدم اندر رکھا. آواز قوالی تو ہو رہی ہے، مضامیر بج رہے ہیں، آواز میرے کانوں میں نہیں آ رہی. میں سوچیا تیرے واسطے اتنا تصرف صاحب مزار کا، چلو میں پھر کچھ مانگا نہ لوں پیش کروں. کہتے کہنا کیا تھا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو مخاطب کرنا تھا. میرے منہ سے نکلا یا غوث اعظم. کیا نکلا؟ یا غوث اعظم. مزید ہے بے ساختہ مرشد کا نام زبان دے جائے بے ساختہ. باقی تمہارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، نام لینا ہوتا ہے کسی کا تو ہمارے پیارے کا زبان نام پہ آ جاتا ہے. بے ساختہ مرشد کا نام زبان پہ آئے، تصور پک گیا،
تصویر کی حاجت نہ رہی، زلف کے قیدی کو زنجیر کی حاجت نہ رہی۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد، بس آخری بات ہے جو مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے تاجدار گولڈا کا فرمایا اور ولی چلے کر کے، مجاہدے کر کے، ریاستیں کر کے، خلوتیں اختیار کر کے جس مقام پہ پہنچتے ہیں، غوث پاک بچپن میں اس مقام پہ فائز تھے۔ دوبارہ اور ولی مجاہدے کر کے، چلے کر کے، ریاستیں کر کے، خلوتیں اختیار کر کے، اللہ اللہ کر کے، قسم کر کے جس ولایت کے معیار پر پہنچتے ہیں، تاجدار گولڈا لکھتے ہیں غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اس مقام پہ فائز تھے۔ اگر کوئی کہے یہ کیسے، یہ کیسے کا مقام؟ غوث پاک کے بارے سر لا یدرک، رب دا او راگا جن کی پا نہیں سکے، یہ تو کوئی ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کے بیٹے عبدالجبار، بعد میں عبدالرزاق لکھیا، بعد میں عبدالجبار لکھیا، بیٹھے ہوئے نے عرض کر دیں ابا جی تھوڑے پسینے جو خوشبو آتی ہے، ہاں بیٹے، ابا جان آپ کے جسم میں مکھی نہیں بیٹھتی، ہاں بیٹے آپ کا پخانہ زمین نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ اس کے بعد اس غوث پاک فرمانے لگے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، فرمایا بیٹے عبدالجبار خدا کی قسم یہ عبد القادر کا وجود نہیں، میرے نام مصطفیٰ کا وجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے عبدالجبار کہنے لگے نبی پاک کے اوپر ایک بدلی بھی سایہ کرتی تھی، ایک بدلی بھی سایہ کرتی تھی، تو غوث پاک فرمان کے بیٹے میں نے اپنے تصرف سے روکی ہوئی ہے، کہیں لوگ نبوت کا گمان نہ کرنے لگے۔ سر لا بابا غنیمت بن جائیں گے۔ علامہ شرافت مشاہی رحمۃ اللہ علیہ نے شریف التواریخ میں ضرور لکھا ہے، اورنگزیب عالمگیر کا وقت علامہ غنیمت کجاہی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بڑے باکمال شاعر، سبحان اللہ۔ اگر ان کی شاعری پر تبصرہ سننا ہے تو پھر نصیر الدین صاحب کا تبصرہ سنیے، کمال تبصرہ انہوں نے کیا ہے۔ اور علامہ پیر غنیمت کجاہی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، ان کے مزار پہ لکھا ہوا ہے جو شاعر بننا چاہے اور شاعر بن نہ سکے اسے چاہیے آپ کے مزار پہ چلا کرے، وہ فارسی میں شاعر بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے مزار پہ بیری اگی ہوئی تھی، کیا بیری اگی؟ اس بیری کے جو اڑائی پتے کھاتا تھا اس کا حافظہ بڑا بڑھتا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا کہ بہت جاتا ہے پتے کھا کے آؤ۔ اچھا کرامت ہے ان بزرگوں کی بھی کہ میں نے ان کا وہ مزار بھی دیکھا جس پر مغلیہ خاندان کے نقوش بنے ہوئے ہیں، اب انہوں نے اس کو ختم کر کے پتھر لگا دیا ہے۔ ان کا مزار جو تھا سڑک میں آ رہا تھا، یعنی قریب تھا کہ لوگ ان کے قبر کے اوپر سے کیا گزارتے، سائیکل بورڈ کاریں وغیرہ گزارتے۔ اللہ نے ایک بیری پیدا کر دی تھی، وہ بیری ایسے ٹیڑھی ہو کر ان کے مزار کے اوپر سے جاتی تھی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، پیرا درد نہیں، سبحان اللہ۔ وہ غنیمت کجاہی غوث پاک شہنشاہ بغداد کا نام آتا تو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا کرتے تھے؟ سجدہ سجدہ اللہ کی رو۔ اورنگزیب عالمگیر کو پتہ چلا
غنیمت کو جائے گی، شکایت لگ گئی، مفتی بیٹھے ہیں، قاضی بیٹھے ہیں، اور عبد العالمین بیٹھا ہے، غنیمت کو جائے آ رہے ہیں، غنیمت بادشاہ صاحب حکم، مجھے پتا چلا ہے تو شیخ عبد القادر، اگلی گل سنی بھی نہیں فائدہ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اگلی گل سنی نہیں، جملہ سنیا نہیں، شہیدہ کر دیتا۔ تو وقت کے قاضی کہنے لگے، اورنگزیب کہنے لگا کیا رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اس پر عشق سوار ہے، یہ غوث پاک کے عشق میں مجنون دیوانہ ہو گیا ہے، اس پر شریعت کی قلم نہیں چلتی۔ سبحان اللہ۔ تو تاج غالب اللہ فرماتے ہیں کہ اور ولی مجاہدے کر کے، چلے کر کے، ریاستیں کر کے، قسم اختیار کر کے جس مقام پہ پہنچتے ہیں، غوث پاک بچپن میں اس مقام پہ فائز تھے۔ اب سوال ہے وہ کیسے فائز تھے؟ غوث پاک نے بچپن میں روزے رکھے کہ نہیں رکھے؟ باقی وہ سبحان اللہ۔ روزے انہوں نے رکھے، لب چھوڑ گئے، روزے رکھے۔ اچھا کہہ سکتے ہیں بچے روزے کیوں رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو افسانچے بنائے ہوئے ہیں سنیوں نے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک عورت بنی اسرائیل کی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، نبی پاک نے اپنی انگلی مبارک اپنے منہ میں لی، اس کو چوسا، فرمایا بچہ ایسے دودھ پی رہا تھا۔ لگتا ہے بنی اسرائیل کی عورت دودھ پلا رہی تھی، عالم ارواح میں سرکار دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فرمایا وہ دودھ پلا رہی تھی، گبرو نوجوان گزرا تو ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے۔ ماما کی عادت ہوتی ہے کسی افسر کو کہنے کہنا یا اللہ میرا پوت بھی ایسا بنا دے۔ ماں نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ایسا بنا دے، بچے نے منہ ماں کا دودھ پینا چھوڑا، کہتا یا اللہ مجھے ایسے نہ بنانا۔ بخاری شریف۔ پھر ایک عورت گزری جو ریدہ، اس کے بعد پرانے پھٹے کپڑے اس کے، بخاری شریف ہے، اس پر زنا کا بھی الزام تھا، چوری کا بھی الزام تھا۔ ماں کہنے لگی یا اللہ میری بیٹی کو ایسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر ماں کا دودھ پینا چھوڑا، کہتا یا اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ پھر ماں نے پوچھا بیٹا گولی پڑا ہے تو بتا دے۔ اس نے کہا ماں اس لڑکے کا کردار اچھا نہیں تھا، یہ جس پر الزام لگا ہوا ہے یہ ایسی عورت نہیں ہے، یہ تو پاک عورت ہے۔ ایک اور بات بھی کرتا ہوں، حضرت جریج کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کسی عورت نے اپنی طرف بلایا اور کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کسی چرواہے کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، وقت آیا بچہ ہو گیا، بچہ لے کے شہر کی طرف آئی، لوگوں نے کیا کہاں سے لائی ہے؟ کہتی جریج کا ہے۔ کیا اس کا مطلب مذہبی طبقہ شروع سے مذہوب ہی رہا، جنہیں گل کی تھی نا چلو بول کے کہتی جریج کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو پتہ کہ ایسے حالات میں پھر قوم کرتی کیا؟ نہ کچھ ثبوت، مسند انصاف پہ بیٹھا ہے انصاف کا قاتل، نہ گواہی، نہ شہادت، نہ دلائل، نہ ثبوت۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ لوگوں نے اس کا حجرہ بھی گرا دیا، اس کو مارا پیٹا، جب تھوڑی ٹھل پہ گئی نا جدو وہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے ایسا ایسا ہونا، بچہ ہے، کہنے لگے ہے پر وہ بچہ دے گیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ مجھے پتا بچہ وہ حلال زیادہ تھا کہ حرام زیادہ تھا؟ حرام زیادہ ہے۔ حضرت جریج بخاری شریف ہے، حضرت جریج نے توجہ کی، بچہ بول اٹھا، کہتا میں فلاں چرواہے کا ہوں۔ یہ دو واقعات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر کوئی یہودی ہمیں کہے، اس امت کے علماء کو کہے ہماری امتوں میں ایسے بچے تھے جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں کلام کیا، تم کس امت میں سے کسی کو پیش کریں؟ ہم کس کو پیش کریں گے؟ وہ کہیں گے تم کہتے ہو کہ یہ امت سب امتوں سے اعلیٰ، تمہارا نبی سب نبیوں رسولوں سے اعلیٰ، تو ہماری امتوں میں ایسے بچے تھے، تمہاری بخاری فرما رہی ہے، تمہارے رسول اللہ نے فرمایا ہے، لاؤ بچے کی مثال۔ وہ کہیں گے چلو تمہاری امت اعلیٰ صحیح، بچوں کے کلام کرنے کے اعتبار سے ہماری امت اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ ایک جہت سے ہماری امت کو افضلیت ملتی ہے کہ نہیں؟
کون پیش کرے گا؟ ہم پیش کریں گے۔ ارے تمہارے بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، ہم اس بچے کو پیش کرتے ہیں جس نے ماں کی گود میں اللہ کی عبادت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخر میں پہنچ چکا ہوں، آخری میرے جملے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک نے اپنی والدہ کی گود میں کیا رکھے؟ اچھا یہاں ایک اور واقعہ تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا خلاصۃ المفاخر امام یافعی کی کتاب، اس میں بھی آپ نے لکھا ہے، بہجت الاسرار میں موجود ہے، اردو عربی کتابوں میں موجود ہے کہ رمضان کا چاند صبح پڑ گیا، پتہ نہیں کل روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو لوگ غوث پاک کے گھر آئے۔ کون آئے؟ لکھا نا سے لوگ آئے۔ مجھے بتاؤ چاند دیکھنا لوگوں کا کام ہے؟ یہ تو علماء کا کام ہے، وقت کے قاضی کا کام ہے۔ یہ تو وقت کے قاضی کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ جس وقت چاند میں شبہ پڑ گیا تو میں کہوں گا علماء جو تھے جن کی ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے سادات کے گھر آئے، پوچھا بتائیں آپ کے بچے کا کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ فرمانے لگی میں زیادہ نہیں جانتی، میرے بچے نے آج دودھ نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس وقت علماء کا رجوع غوث پاک کی طرف کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ فقہ میں رجوع بڑی اہمیت ہے۔ غوث پاک اس وقت کے علماء کا رجوع کدھر ہوا؟ غوث پاک کی طرف ہوا۔ پھر بعد میں بھی ہر ولی نے، ہر عالم نے رجوع کیا ہے۔ آج بھی دیکھیے وہابی کہتے ہیں غوث پاک ہمارے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں غوث پاک ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں غوث پاک ہمارے ہیں۔ اب بتاؤ یہ میرے غوث کی کرامت نہیں کہ ہر وقت میں فکر کے علماء آج بھی غوث پاک کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ بہاؤدین زکریا ملتانی نے رجوع کیا اور بڑے با کمال انداز میں کیا۔ کون بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ بابا فرید الدین جب بھی انہیں خط لکھتے تھے شیخ الاسلام۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں ملتان کے ایک بندہ تھا، بڑا بدنام زمانہ تھا، بڑے اس میں عیب تھے۔ فرمایا وہ مر گیا تو میرے خواب میں آیا، میں نے اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہتا اللہ نے بخش دیا۔ میں نے کہا کیسے بخش دیا؟ بابا فرید فرماتے ہیں وہ مجھے خواب میں کہنے لگا میں نے بہاؤدین زکریا ملتانی کا ہاتھ چوما تھا۔ وہ بہاؤدین زکریا ملتانی بغداد کی طرف منہ کر کے ہاتھ جوڑ کے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بدل دارم ولائے تو، بجا دارم فدائے تو، تیرے تو، گدائے تو، گدائے بے نوائے تو، کہ بہاؤدین ملتانی کند ہر دم سنا خانی کہ تو محبوب سبحانی و محی دین کی دانی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ساری، کیا بات، کیا بات۔ کہتے ہیں کہ بدل دارم ولائے تو، حضور دل کو رکھتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ کرتا ہے۔ بجا دارم فدائے تو، جان کو رکھتا ہوں جو آپ سے محبت کرتی ہے، جو آپ پہ قربان ہے۔ فقیرے تو، میں آپ کے در کا فقیر ہوں، گدائے تو، آپ کے در کا گدا ہوں۔ اگلا جملہ گدائے بے نوائے تو، بے نوا کا مطلب وہ گدا کھڑا ہے جس کی آواز نہیں، مطلب چپ چاپ کھڑا ہے۔ گدا تو مانگتا ہوتا ہے، یہ گدا چپ چاپ کیوں کھڑا ہے؟ اس لیے چپ چاپ کھڑا ہے اوروں کے در پہ سوال کرنا پڑتا ہے، عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پہ آنا ہی کافی ہے، سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ بدل دارم ولائے تو، بجا دارم فدائے تو، فقیرے تو، گدائے بے نوائے تو، کہ بہاؤدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی۔ بہاؤدین ملتانی ہر وقت آپ کی تعریف کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ تو محبوب سبحانی و محی دین کی دانی۔ سبحان اللہ۔ اور حضور غریب نواز 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے، سبحان اللہ۔ عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، انہوں نے غوث پاک کی طرف کیسے رجوع کیا؟ کہتے ہیں مئی کہ فدائے نام تو شد، دریوزہ درے اکرام تو شد خواجہ ازاں غلام تو شد، دارد طلب تسلیم و رضا۔ کہتے ہیں مئی کہ فدائے نام تو شد،
حضور معین آپ کے نام پہ فدا ہے، آپ کے نام پہ فدا ہے۔ میں اتنے آیا نہیں سی، شاہ جی اتنے آئے نہیں سی، ساڈا نام پہ نہ پہنچی ہوا سی، ذات تے ہن پہنچی ہے، ذات اور ہے نام اور ہے۔ یہ نہیں کہا معین آپ کی ذات پہ فدا، نہیں نہیں، آپ کے نام پہ فدا۔ معین کے فدائے نام تو شد، در یوزا گھر اکرام تو شد، میں آپ کے در کے اکرام کا منگتا ہوں، اگلا قلم ہی توڑ دیا ہے، فرمایا شد خواجہ اعظم غلام تو شد۔ حضور معین الدین جو ہے وہ آپ کے در کی غلامی سے خواجہ بنا ہے۔ دارد طلب تسلیم و رضا، میں کہوں گا یا اللہ تیری رضا مل جائے، قبلہ پروفیسر صاحب یہی کہیں گے یا اللہ تیری رضا مل جائے، سبھی مفتیان اعظام کہتے ہیں یا اللہ تیری رضا مل جائے، معین الدین غریب نواز کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی غوث پاک مجھے آپ کی رضا مل جائے۔ تو تاجدار کلڑا کیا کہتے ہیں، اور بڑی مجاہدے کر کے جس مقام پہ پہنچتے ہیں، غوث پاک بچپن میں اس مقام پہ فائز تھے، تو آپ نے کیا رکھے؟ بولیے روزے رکھے۔ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، اب اپنے روزے کی طرف دیکھ کے غوث پاک کے روزے کو سمجھتے ہیں اور تاجدار کلڑا کے اس فرمان کو سمجھتے ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ لعلکم تتقون، ایک روزہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ باقی جیسا روزہ ویسا تقویٰ۔ عمل میں جتنا اخلاص پیدا ہو جائے گا اتنے نتائج اچھے مرتب ہوں گے، اگر جتنا اخلاص کم ہوگا اتنے نتائج کم ہوں گے۔ ایک روزہ جو ہے ہمیں تقویٰ دیتا ہے۔ پھر فریج کھلی ہے، بچے ہمارے سامنے کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھاتے، کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ ایک روزہ ہمیں مقام صبر بھی دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ پھر شام ہوئی، روزہ کھولا، یا اللہ تیرا شکر ہے، روزہ ہمیں مقام شکر بھی دیتا ہے۔ 40 سال تک نبی بے خبر تو غوث پاک روزے رکھتا ہے۔ سادہ کی رہی لگی ہوئی بے خبر تو جو، اور اس کے بعد پھر کیا؟ ہم روزہ کس کے توکل پہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے توکل پہ۔ ایک روزہ ہمیں مقام توکل بھی دیتا ہے، یا اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تو روزہ مقام رضا بھی دیتا ہے، یعنی روزہ جو ہے مقام تقویٰ بھی دیتا ہے۔ روزے کی وجہ سے مقام شکر بھی ملتا ہے، مقام توکل بھی ملتا ہے، مقام رضا بھی ملتا ہے۔ تو کہنے دیجیے سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد نے ماں کی گود میں روزہ رکھا تو آپ اس وقت مقام صبر میں بھی فائز تھے، سبحان اللہ، مقام توکل میں بھی فائز تھے، مقام رضا میں بھی فائز تھے۔ تاجدار کلڑا کا فرمان پورا ہو گیا، اور ولی مجاہدے کر کے جہاں پہنچتے ہیں غوث پاک بچپن میں اس مقام پہ فائز تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آپ صاحب فرما رہے تھے کہ 40 سال تک اس سادہ وہ نبی ہے جنہوں ساری خبر ہے، وہ نہ تو کوئی اور نبی ہوئے تو پر جنہوں 40 سال تک خبر نہیں سنا۔ کتھے میں میرا، کتھے شان تیری، کتھے میں میرا، کتھے شان تیری، میں تے توڑنی نہیں تیرے جوڑے آگی، تک آسرا درتے آن بیٹھی، ماری ہوں میں تکیاں توڑے آگی، کوئی کچھ منگے کوئی کچھ منگے، مینوں رکھ لے میرا لکھٹیاں وچ، تخت شاہی نہ منگا میں تیرے کولوں، کمی سمجھ کے رکھ لے بٹھیاں وچ، مینوں اپنی سمجھ کے رکھ میرا، اوہے بیٹھیاں راکھیاں کتیاں وچ، آس رہے میری یا غوثے ہو، مر جاواں تیریاں میں جتیاں وچ۔ کتا راکھنا کوئی نہیں مار سکتا۔ کسی نے کتا رکھیا ہوئے نا، انہوں ٹیک وجہ مالک بوئے تو باہر آ جاتا ہے، ہوندا کون تو مارن والا پتہ نہیں رکھیا ہوئے۔ کتا راکھنا کوئی نہیں مار سکتا۔ ملکہ وچ قانونی نظام لکھیا ہے، انہوں جہنم دی اگ نے ساڑنا کی جدے پٹے دے غوث کا نام۔ اگر غوث پاک کے مزار پہ جائیں نا، آپ کے آستانے کے 2 دروازے، ایک پہ لکھا ہوا ہے افلت شموس الاولین و شمسنا علی افق الاولی لا تغرب۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، اوروں کے سورج چڑھ کے ڈوبے، نور افق پر ہے، بہر ہے ہمیشہ تیرا،
اور دوسرے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کف علی بابنا انتقیق المناہجی تفوز بعلی القدر منزل معارجی علم تر ان اللہ استغنی مدن وبلنا قضاء الحوائجی. اور سے پاک فرماتے ہیں تو در در پہ جائے تجھے کسی در سے نہ ملے پریشان نہ ہونا. کف علی بابنا عبد القادر کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جا عبد القادر جیلانی تجھے عطا کرے. شاہ جیلان تیرے در کی قسم شاہ جیلا میرے در کی قسم تو کہہ سکتا غیر اللہ کی قسم کھانی نہیں چاہیے تو قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. تو وہ اللہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے آج یہ سنت نہ پوری کر لیں. وہ اللہ ہو کے غیر اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے تو آج یہ قسم نہ پوری کر لیں. شاہ جیلا تیرے در کی قسم شاہ جیلا تیرے رب کی قسم اتنا کہہ لیے پھر شاہ جیلا تیرے رب کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں سب غوث کتب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے غوث پاک کی غلامی میں رکھے موت عطا فرمائے غوث پاک کی غلامی میں عطا فرمائے. میرے غوث کی جو غلامی ہے یہی رسول اللہ کی غلامی ہے. میرے غوث کی جو تعلیمات ہیں یہی رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. نسبت غوثیت حقیقت میں نسبت محمدی ہے. نسبت حجبیری نسبت محمدی ہے. نسبت چشتی نسبت نقشبندی نسبت سہروردی یہ تمام نسبتیں جو ہے ظاہراً جو ہے لگتا ہے یہ اور ہے یہ اور ہے یہ اور ہے. یہ ساری نسبتیں نسبت محمدی ہیں. آپ ایسا کریں 4 شیشیاں لے لیں رنگ برنگی ایک نیلی ہو پیلی ہو ہری ہو لال ہو ان میں پانی ڈال دیں. پانی کا رنگ ایک ہی ہوگا باہر سے جلوے اور نظر آتے ہیں. فیضان رسول اللہ کا ہی ہے. یہ ساری نسبت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا فرق ہے فیضان داتا نے حجویری تک پہنچا تو یہ حجویری فیضان کہلایا. غوث پاک تک پہنچا تو قادری کہلایا. شیخ شہاب الدین سہروردی تک پہنچا تو سہروردی کہلایا. بابا فرید تک پہنچا تو فریدی کہلایا. حضور خواجہ معین الدین چشتی ابو اسحاق شامی تک پہنچا تو چشتی کہلایا. بہاؤالدین نجم بخاری تک پہنچا تو نقشبندی کہلایا. حقیقت میں یہ تمام فیضان کے ہیں فیضان محمدی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.